السلام علیکم۔ اپنے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بلوچستان میں جو حالات ہیں اس پہ کچھ وجوہات آپ کو بتائی تھیں، اور جو وجوہات میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کے پاس ذہن اور شعور اور ادراک ہے وہ جانتا ہے کہ صرف بلوچستان ہی نہیں، پورے پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اب بلوچستان کے ایک معروف سیاستدان اختر مینگل نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، اور وہ اب نیشنل اسمبلی کے ممبر نہ رہے، اور اس ریزگنیشن یعنی کہ استعفیٰ دیتے ہوئے جو انہوں نے وجوہات لکھیں، اتفاق دیکھیں کہ یہ وہی وجوہات ہیں جو میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عوام کے پاس ووٹ کا اختیار نہیں ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان کے اندر جو عوام کی رائے ہے، جو عوام کے مسائل ہیں، انہیں سنا نہیں جاتا، انہیں حل نہیں کیا جاتا، اور ان پر حکومتیں امپوز کی جاتی ہیں، یعنی کہ باہر سے جو ہے وہ حکومتیں ان پہ ایک طرح کا قبضہ کیا ہوا بلوچستان پہ، اور جو بلوچستان کے باہر کے لوگ ہیں ان کی پسند کی حکومتیں بلوچستان میں لائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سرفراز مفتی کا کیا تعلق ہے بلوچستان کے عوام سے، یا ان کی جو پوری کابینہ ہے اس کا کیا تعلق ہے بلوچستان کے عوام کے مسائل سے، یا انہیں کیا ادراک ہے، یا وہ کیا سلوشن پیش کریں گے؟ یہ سرفراز مفتی اور ان کی کابینہ تو بس انہی کو خوش کرتے رہتے ہیں جو انہیں لے کے آئے حکومت میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جیبیں بھرتی رہیں اور وہ خوشحال رہیں، باقی بلوچستان جیسا ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور اسی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے، شدت پسندی وہاں بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی سے مایوس ہو کے اختر مینگل نے استعفیٰ پیش کیا۔ اور جب وہ جہاز میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہو گئے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، اتنی مایوسی ہے پاکستان میں کہ لوگ ملک کے اندر رہنے کو سمجھتے ہیں کہ غلامانہ زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کے ہی انہیں آزادی مل سکتی ہے۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ صورتحال صرف بلوچستان کی نہیں ہے، پورے پاکستان کی یہ صورتحال ہے، اس لیے کہ اس وقت جو حکومتیں ہیں، چاروں صوبائی حکومتیں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور کی حکومت ہو، مریم نواز کی حکومت ہو، یہ جو ہمارے سندھ کے ہیں ان کی حکومت ہو، یا بلوچستان کی ہو، یہ ساری فارم 47 کی حکومتیں ہیں۔ ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کے نہیں آئے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، یا سینٹ کے ممبر ہیں، یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کا تو زیادہ کام قانون سازی ہے، انتظامی امور اور مقامی امور میں ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، جس کے لیے بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری فارم 47 کی حکومتیں بلدیاتی نظام لانے نہیں چاہتے، ان میں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام آئے اور نیچے تک جمہوریت جائے، اور نیچے سے لیڈر بننے شروع ہوں جو عوام کے مسائل حل کرتے کرتے اوپر آئیں۔ اس لیے کسی ایک پارٹی کو دلچسپی نہیں ہے کہ بلدیاتی نظام آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ناپید ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے جمہوریت، اور ایک عجیب قسم کا نظام چل رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی سمت ہے۔ اب یہ ایک اچھی اطلاع یہ کہ بھئی افراد زر کم ہوا، 8.9% پہ چلا گیا، لیکن کیا یہ افراد زر ان اقدامات کی وجہ سے ہوا جو ہم نے لیے، یا کچھ بیرونی حالات ایسے بدلے ہیں کہ اس کی وجہ سے افراد زر کم ہوا؟ مثال کے طور پہ پیٹرول کی قیمت $80 سے کم ہو کے $68 ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ افراد زر کم ہوگا۔ اسی طرح سے اور دوسرے معاملات ہیں ملک سے جو باہر کے ہیں جس کی وجہ سے یہ قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ تو کیا یہ پائیدار ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے، یا یہ صرف چند مہینوں کے لیے اور ایک دفعہ پھر ملک میں انفلیشن آئے گی اور قیمتیں تیزی سے بڑھنا شروع ہوں گی؟ تو بنیادی بات آپ کو سمجھانے کی یہ ہے کہ ہمیں سیاسی، معاشی، سماجی اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، جس کی طرف کوئی بات نہیں ہو رہی، جس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ اب آخر میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ریاست کا کام یہ ہوتا ہے، یا ریاستی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ شہریوں کو تحفظ دیں، لیکن کراچی میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک پروفیسر صاحب کو ریاستی اداروں نے اغوا کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ریاستی اداروں نے اغوا کر لیا تاکہ جج صاحب کے دستاویزات کو جعلی قرار دیا جائے سینٹ کراچی یونیورسٹی کے سینٹ کے اجلاس میں،
سنڈیکیٹ کے اجلاس میں، اور ان پروفیسر صاحب کو ریاستی اداروں نے اغوا کر کے اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ اس میٹنگ میں نہ جا سکیں. یعنی کہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنے کے لیے ہر طرح کا ناجائز کام اس ملک میں جائز ہے. ان کے لیے جو اقتدار میں ہیں، جو مسند اقتدار پر بیٹھے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. ہمارے یہاں جو قوانین بھی بنتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں نہیں بنتے، وہ چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اسی لیے ہم اتنی پریشانیوں میں اب چلے گئے اور مزید جا رہے ہیں. اور اختر مینگر جیسے لوگوں کو ملک سے باہر جا کے کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ آزادی محسوس کرتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ 13 جج ہیں یا 15 جج ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن اگلے چیف جسٹس ایسے آنے والے ہیں کہ حکومت کو پریشانی ہے، تو ان کا اثر کم کرنے کے لیے جی مزید تعداد بڑھا دو سپریم کورٹ کی، اور جی جواز یہ ہے کہ جی بہت سے کیسز ہیں پینڈنگ چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مزید ججوں کی ضرورت ہے. تو بھیا 2,500 جج رکھ لو تاکہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں سارے مقدمات فارغ ہو جائیں. اگر زیادہ جج رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. ویسے میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا آج تک کہ سپریم کورٹ میں وہ مقدمات جاتے ہیں جن کا کوئی آئینی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے انہیں سپریم کورٹ کو سننا ضروری ہوتا ہے. ورنہ جو قتل کے، چوری کے، اس طرح کے جو دوسرے مقدمات ہیں، ٹیکس کے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، وہ تو سیشن کورٹس کے اندر اور ہائی کورٹس کے اندر ہو جانے چاہیے، سپریم کورٹ تک آنے نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ لاکھوں کیسز کیسے پہنچ گئے سپریم کورٹ تک، کیونکہ آئینی معاملات پر سپریم کورٹ توجہ دیتی ہے، نظریاتی معاملات پہ. تو صرف آنے والے چیف جسٹس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے تعداد بڑھا دو، کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اور ایکسٹینشن دی بھی جائے تو لینے والا دلچسپی نہیں لے رہا. تو اس لیے اگلے چیف جسٹس کو ناکارہ کرنے کے لیے تعداد بڑھا دو تاکہ نمبرز گیم میں وہ پیچھے رہیں. اس بنیاد پہ قانون سازیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ نہ انویسٹر آئے گا، نہ کوئی اس ملک میں رہنا چاہے گا، نہ قانون کی حکمرانی ہوگی، نہ آئین مضبوط ہوگا، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. یہی پریشانی قسم پرسی چلتی رہے گی. کچھ اچھے دن آئیں گے، زیادہ دن پریشانی میں گزریں گے. یہی 75 سال سے ہو رہا ہے، یہی ہوتا رہے گا. حل کیا ہے؟ حل آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظام کی اصلاح کرنی پڑے گی. میں آپ کو جو اصلاحات کا پیکج پیش کرتا رہتا ہوں اس کی آپ کو حمایت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے اس تحریک میں. امید کرتا ہوں آپ اس پیغام کو خود بھی پسند کریں گے، اپنی رائے بھی بھیجیں گے، اس چینل کو بھی لائک کریں گے، اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں گے. شکریہ.